بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء-ال-قرآن 14واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر آیت نمبر 2۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ترجمہ: عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد بہت آرزو کریں گے کفار کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ سورہ حجر آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ آج تو کفار اسلام کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور اگر اس کی طرف بلایا جائے تو بڑی نفرت و حقارت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ وقت آنے والا ہے جب یہ صدق کے دل سے اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش وہ اس دین کے پیروکار ہوتے، کاش انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہوتا۔ یہ اظہار حسرت وہ کب کریں گے؟ طبرانی نے حضرت جابر سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کئی گنہگار دوزخ میں جائیں گے، کچھ عرصے بعد کافر انہیں تانا دیں گے کہ تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، تمہارا انجام بھی ہم سے مختلف نہیں، تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی نفع نہ دیا۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ ہر موحد کو آگ سے نکال لے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ربما یود الذین، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ کافر اس وقت اظہار حسرت و ندامت کریں گے۔ لیکن اب علامہ ابو حیان اندلسی نے لکھا ہے کہ یہ اظہار حسرت اس وقت بھی ہوگا، لیکن یہ صرف اسی وقت نہیں ہوگا بلکہ اور کئی مواقع جبکہ کفار کو ذلیل رسوا کیا جائے گا اور مسلمانوں کو سربلند کیا جائے گا، خواہ وہ دنیا میں اسلام کی فتح اور کفار کی شکست کا وقت ہو، خواہ موت کا وقت ہو، خواہ حشر میں، تمام ایسے مواقع پر کفار اظہار حسرت کریں گے۔ ربا حرف جار ہے اور یہ اسم پر داخل ہوتا ہے۔ جب اسے فعل پر داخل کرنا ہو تو اس کے ساتھ ما کافہ لگاتے ہیں، ربا ما ہو گیا۔ اس کے بعد یہ فعل پر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ ربا قلت کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے یا کثرت پر دلالت کرنے کے لیے۔ علماء نحو کا اس میں کافی اختلاف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کی اصل وضع معنی قلت کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کثرت کے معنی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ علامہ ابو حیان کا پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ ربا محض اس بات شے پر دلالت کرتا ہے، قلت و کثرت کا مفہوم سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ ربا اگرچہ ماضی پر ہی بکثرت داخل ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ یہ مضارع پر داخل نہیں ہو سکتا غلط ہے۔ مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے لیکن بہت کم مواقع پر۔ سورہ حجر آیت نمبر 3۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ترجمہ: انہیں رہنے دیجئے، وہ کھائیں پئیں اور عیش کریں، اور غافل رکھے انہیں جھوٹی امید، کچھ عرصے بعد وہ حقیقت کو خود بخود جان لیں گے۔ سورہ حجر آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اظہار غضب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ان احمقوں کو اسی حالت میں رہنے دیجئے اور ان کو سمجھانے کی مزید زحمت نہ گوارا کیجئے۔ یہ ہدایت کے طلبگار ہی نہیں، ان کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ یہ خوب کھائیں پئیں اور عیش و عشرت کریں، انہیں اسی میں مگن رہنے دیجئے۔ یہ لمبی آسیں لگائے بیٹھے ہیں، جب موت کا وقت آئے گا انہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے اوپر کتنا ظلم کیا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبختی کی 4 نشانیاں ہیں: آنکھوں میں آنسوؤں کا نہ آنا، دل کا سخت ہونا، طول عمل اور حرص دنیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے، یعنی مجھے تمہارے بارے میں 2 چیزوں کا اندیشہ ہے، لمبی آس لگانا اور خواہش نفس کی پیروی کرنا، کیونکہ لمبی آس آخرت کو فراموش کر دیتی ہے اور خواہش نفس کی پیروی حق سے روک دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، یعنی جو شخص لمبی آس لگاتا ہے وہ برے اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ دانا وہی ہے جو ہر وقت موت کو قریب سمجھے اور فرصت کے لمحے جو اسے دیے جا رہے ہیں ان سے پوری طرح فائدہ اٹھائے۔ سورہ حجر آیت نمبر 4۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ۔ ترجمہ: اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر یہ کہ اس کی ہلاکت کا وقت لکھا ہوا تھا جو معلوم تھا۔ سورہ حجر آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ ایک مقررہ میعاد جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ای اجل مؤقت۔ سورہ حجر آیت نمبر 5۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون۔ ترجمہ: نہ آگے بڑھ سکتی ہے کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 5 کی تفسیر، یعنی اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ سورہ حجر آیت نمبر 6۔
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ترجمہ: اور وہ کہنے لگے، اے وہ شخص اتارا گیا ہے جس پر قرآن، بے شک تو مجنون ہے، تو کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچا ہے. سورہ حجر آیت نمبر 7 کے پہلے حصے کی تفسیر. کفار از راہ استہزاء اور مزاح کہتے کہ یہ کتاب جس کے متعلق آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آسمان سے اتری ہے، اس میں ایسی ایسی انہونی باتیں ہیں جن کو کوئی سمجھدار آدمی درست تسلیم نہیں کر سکتا. آپ کا خلاف عقل باتیں کرنا اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ کا دماغ درست نہیں. سورہ حجر آیت نمبر 7 کے بقیہ حصے کی تفسیر. تو کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچا ہے. ہم 20 مرتبہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ اپنے رب سے کہو کہ وہ کوئی فرشتہ اتارے جو آ کر آپ کی تصدیق کرے. اگر آپ کے اس قول میں کہ میں نبی ہوں کوئی صداقت ہوتی تو کیا آپ کا خدا ایک فرشتہ بھی نہ بھیجتا؟ معلوم ہوا کہ آپ کے اس دعوی نبوت میں صداقت کی کوئی رمق نہیں ہے. سورہ حجر آیت نمبر 8. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین. ترجمہ: ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ اور انہیں اس کے بعد مزید مہلت نہیں دی جاتی. سورہ حجر آیت نمبر 8 کی تفسیر. اللہ تعالیٰ ان کے اس احمقانہ اصرار پر فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری خواہش کے مطابق فرشتہ اتارا جاتا اور پھر بھی تم ایمان نہ لاتے، جیسے کہ تمہاری ضد اور تعصب سے عیاں ہے، تو پھر تمہیں اسی وقت تہس نہس کر دیا جاتا. یہ تو ہمارا کرم ہے کہ ہم تمہیں مہلت دیے ہوئے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، شاید تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے. سورہ حجر آیت نمبر 9. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ترجمہ: بے شک ہم ہی نے اتارا ہے اس ذکر یعنی قرآن مجید کو اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سورہ حجر آیت نمبر 9 کی تفسیر. بڑے زوردار الفاظ میں کفار کے اس اعتراض کا بطلان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کلام الہی نہیں. فرمایا بلا شبہ ہم ہی نے اتارا ہے. اسے 3 مرتبہ ضمیر متکلم کا بیک وقت تکرار انا نحن نزلنا جس تاکید بالائے تاکید پر دلالت کر رہا ہے وہ اہل علم سے مخفی نہیں، اور ضمیریں بھی جمع متکلم استعمال ہوئیں جو نازل کرنے والے کی عظمت و کبریائی کا اظہار کر رہی ہیں. یعنی ہم جو سارے جہانوں کے خالق و مالک ہیں، ہم جن کی فرما روائی کا ڈنکا زمین و فلک فرش و عرش پر بج رہا ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. اس میں کسی قسم کی تحریف یا کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں. آج 14 صدیاں قریب الاختتام ہیں اور دشمنان اسلام کی خواہشوں، کوششوں اور سازشوں کے باوجود ایک آیت میں بھی رد و بدل نہیں ہو سکا. ایک نقطے کی کمی بیشی اور زیر و زبر کا فرق بھی تو نہیں ہوا. آج بھی لاکھوں انسان اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ سارے لکھے ہوئے قرآنی نسخے نایاب ہو جائیں تو پھر بھی یہ جوں کا توں محفوظ رہے گا. اگر کوئی جابر سے جابر حکمران اور کوئی بڑے سے بڑا عالم اسے پڑھتے ہوئے زیر کو زبر میں بدل دے تو 7-8 سال کا بچہ اسے ٹوک دے گا. آج دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا مصنف یا جس کے ماننے والے اس کے متعلق یہ دعویٰ کر سکتے ہوں. مذہبی صحائف جو دنیا کے مختلف قوموں کی عقیدت کا مرکز ہیں، ان کے ماننے والوں کا بھی یہ دعویٰ نہیں کہ ان کے مذہبی صحیفے ہر قسم کے رد و بدل سے پاک ہیں. صرف قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ باطل اس میں کسی جانب سے داخل نہیں ہو سکتا. اور ان 14 صدیوں کے طویل عرصے میں اسلام کا کوئی بدترین بدخواہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس میں کوئی تحریف ہوئی ہو. یورپ کے مستشرقین جنہوں نے اپنے وسیع علم، بے عدیل ذہانت اور طویل عزیز عمریں قرآن کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے صرف کیں، وہ بھی آخرکار یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کتاب ہر قسم کی تحریف اور تغیر سے پاک ہے. میور سے زیادہ دشمن اسلام کون ہوگا؟ اسلام اور بانی اسلام کے خلاف اس کی زہر افشانیاں رسوائے عالم ہے، اسے بھی یہ لکھنا پڑا. یعنی اغلباً دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی ایسی اور کتاب نہیں جس کا متن 12 صدیوں تک ہر قسم کی تحریف سے یوں پاک رہا ہو. سورہ حجر آیت نمبر 10. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. ترجمہ: اور بے شک ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے اگلی امتوں میں. سورہ حجر آیت نمبر 10 کی تفسیر. یعنی جس طرح یہ حقیقت ناشناس اور عقل کے اندھے آج بے باکیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں، یہی دستور ان کے پیش روؤں کا بھی تھا. ان کے پاس بھی جب اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی تشریف لے آتا تو وہ بھی اس پر آوازیں کستے اور پھپتیاں اڑاتے.
شیعن یا شیعتن اس کا معنی ہے ایک فرقہ، ایک گروہ جو کسی بات پر متفق ہو۔ اس کی اصل ہے وہ چھوٹی لکڑیاں جن کے ذریعے بڑی لکڑیوں کو آگ لگائی جاتی ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 11۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ سورہ حجر آیت نمبر 12۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ، اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں گمراہی کو مجرموں کے دلوں میں۔ سورہ حجر آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ سلک پرونا، دھاگا سوئی میں ڈالا جائے تو کہتے ہیں سلکت الخیط فی الابرہ، یعنی جس طرح انہوں نے انکار اور استہزاء کو اپنا شعار بنایا، ہم نے بھی بطور سزا ان کو فہم ہدایت سے محروم کر دیا اور اخلاقی طور پر نہایت ناپسندیدہ اور نامرغوب بات یعنی بڑوں اور بزرگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا ان کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ نسلکہ کی ضمیر کا مرجع الاستہزاء ہے جو یستہزئون کا مصدر ہے، اور لا یؤمنون بہ کی ضمیر کا مرجع کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا اس لیے اس کا مرجع الذکر ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 13۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین۔ ترجمہ، وہ نہیں ایمان لائیں گے اس پر اور گزر چکی ہے پہلوں کی یہی روش۔ سورہ حجر آیت نمبر 14۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم کھول بھی دیتے ان پر دروازہ آسمان سے اور وہ سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے رہتے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ یہاں ان کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہو رہا ہے کہ کفر ان کے دلوں میں یوں جڑ پکڑ چکا ہے کہ اگر ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں اور یہ سیڑھی لگا کر دن دہاڑے اوپر بھی چڑھ جائیں اور ہماری قدرت کے روشن دلائل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر بھی یہ حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے اور بڑی بے حیائی اور ڈھٹائی سے کہہ دیں گے کہ یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہ تھی بلکہ کچھ منتر پڑھ کر ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، تھا کچھ بھی نہیں اور ہمیں یوں نظر آیا کہ ہم آسمان پر چڑھے، وہاں فرشتوں کو دیکھا اور قدرت کی اعجاز آفرینیوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ مشاہدات محض نظر بندی کا کرشمہ تھے، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہ تھا، ہم پر جادو کر دیا گیا تھا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 15۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ ترجمہ، پھر بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری تو نظریں بند کر دی گئی ہیں بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ علامہ قرطبی نے کلمہ سکیرت کی تحقیق کرتے ہوئے علماء لغت کے متعدد اقوال نقل کیے ہیں، پھر لکھا ہے کہ ان سب کا مفہوم ایک ہی ہے، ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے۔ یہاں پر 14ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہو۔